عمران خان یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، عمران خان مغرب کا اعلی ہے، عمران خان مغرب کا ترجمان ہے، عمران خان کو امریکہ اور برطانیہ کے اشارے پر حکومت اور اقتدار ملا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج سے چند عرصہ قبل زد عام تھیں، لیکن میں نے کبھی ان باتوں سے اتفاق نہیں کیا، اور میرے اتفاق نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ میں عمران خان کا ووٹر یا عمران خان کا سپورٹر ہوں یا عمران خان کا حمایت یافتہ ہوں۔ میں نے آج تک عمران خان کو ووٹ نہیں دیا، پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا، لیکن میں ان باتوں سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا تھا کہ جب تک کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو تو کسی پر اس طرح کے الزامات لگانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ لیکن آج میں شاید اپنی ان باتوں پر شرمندہ ہوں، اور آج میں اپنے اس عدم اتفاق سے رجوع کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اور وہ اس لیے کہ اس وقت پنجاب کے اندر اور وفاق میں MWM سے جو اتحاد ہوا ہے، اس اتحاد کے بعد مجھے دال صرف کالی ہی نظر نہیں آ رہی، بلکہ دال ساری کی ساری کالی ہو چکی ہے۔ میں اپنے ان سنی نوجوانوں سے، پی ٹی آئی کے ان کلمہ گو نوجوانوں سے، غیرت مند نوجوانوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال میں نے آج اپنے فیس بک کے پیج پر بھی پوچھا ہے، لیکن ابھی تک مجھے کسی کی طرف سے کوئی مؤثر اور واضح جواب نہیں ملا۔ میں پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے اور ورکروں سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ کیا آپ نے 8 فروری 2024 عمران خان کو ووٹ دیا ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، یا پھر یہ کہ MWM کو آپ نے ووٹ دیا ہے، راجہ ناصر عباس کو آپ نے ووٹ دیا ہے، مجلس وحدت المسلمین کو آپ نے ووٹ دیا ہے؟ کچھ نوجوان یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تو MWM سے اتحاد ہوتے رہے، مذہبی جماعتیں بھی اتحاد کرتی رہیں اور سیاسی جماعتیں بھی MWM سے اتحاد کرتی رہیں۔ اس وقت اتنی آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی اور اتنا احتجاج کیوں نہیں کیا گیا، اتنا شور شرابہ کیوں نہیں ہوا؟ میں اس کی کئی وجوہات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن میں سب سے پہلے اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کروں۔ جس وقت متحدہ مجلس عمل بنی تو اس وقت بھی میں اس اتحاد کے خلاف تھا، اور اس اتحاد کو میں غیر شرعی سمجھتا ہوں، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت بہت بڑی غلطی ہماری مذہبی قیادت سے ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق سیاسی اتحاد کا ہے تو دیکھیے، ایک ہوتا ہے سیاسی اتحاد اور ایک ہوتا ہے انضمام، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس وقت پنجاب اور وفاق میں مجلس وحدت المسلمین سے صرف اور صرف اتحاد ہی نہیں ہوا بلکہ انضمام ہوا ہے۔ اب اتحاد اور انضمام میں کیا فرق ہے؟ تو اتحاد اور انضمام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں آپس میں اتحاد کرتی ہیں تو اس وقت فیصلوں کا اختیار تمام سیاسی پارٹیوں کے پاس ہوتا ہے، اور تمام سیاسی پارٹیاں باہمی اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ کرتی ہیں۔ لیکن جب آپ کسی جماعت میں انضمام کر لیتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا، اور فیصلوں کا اختیار آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت پنجاب اور وفاق میں MWM سے پی ٹی آئی کا جو انضمام ہوا ہے، اس انضمام کے بعد اب تمام تر فیصلوں کا اختیار راجہ ناصر عباس کے پاس ہے، جو کہ MWM یعنی مجلس وحدت المسلمین کا سربراہ ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ان سنی نوجوان اور ان غیرت مند نوجوانوں سے کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ نے 8 فروری 2024 کو علامہ ناصر عباس کو ووٹ دیا، یا پھر یہ کہ آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا؟ 8 فروری 2024 آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یا پھر مجلس وحدت المسلمین کو ووٹ دیا؟ 8 فروری 2024 آپ نے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار تحریک انصاف سے کیا یا MWM سے کیا؟
میرے سنی نوجوان اور غیرت مند نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، اس انضمام کے بعد جو بھیانک اور خطرناک نتائج سامنے نظر آ رہے ہیں، ان خطرناک اور بھیانک نتائج کا منظرنامہ جب سامنے آتا ہے اور اس پر جب غور کیا جاتا ہے تو یقین جانیے دل اور دماغ کانپ اٹھتا ہے اور جسم کے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس انضمام کے بعد اگر راجہ ناصر عباس ہی آپ کے فیصلوں کا اختیار راجہ ناصر عباس کے پاس ہی رہے گا تو پھر آپ اس بات پر ضرور غور کیجئے گا کہ جس طرح ایران کے اندر کسی سنی نوجوان کو، کسی سنی مسلمان کو چھوٹے سے چھوٹا عہدہ بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ وہاں پر تو ایران کے اندر تو سنی مسلمانوں کو مسجد تک بنانے کی اجازت نہیں، تو یہاں پر آپ اس انضمام کے بعد دین اسلام کے متعلق اور دین اسلام کے حق میں آپ کیا آواز بلند کر سکیں گے اور دین اسلام کی آپ کیا خدمت سر انجام دے سکیں گے۔ اس لیے آپ اپنی قیادت سے یہ سوال ضرور کریں کہ ہم نے 8 فروری 2024 کو عمران خان کو اپنا قائد سمجھ کر ووٹ دیا ہے، راجہ ناصر عباس کو اپنا قائد سمجھ کر ووٹ نہیں دیا۔ اگر آپ غیرت مند، جرت مند اور آپ عزت مند نوجوان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، تو آپ کبھی بھی کسی گستاخ صحابہ، کسی اسلام دشمن کو اپنا سربراہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے اب پی ٹی آئی کے ورکروں کے پاس صرف اور صرف 2 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ورکرز، تمام نوجوان، تمام سنی اور غیرت مند نوجوان اپنا احتجاج بلند کریں اور اپنے احتجاج کو اتنا مؤثر بنائیں کہ آپ کی قیادت یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو جائے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ استغفار طلب کریں کہ آپ نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ اور سپورٹ دے کر بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ میرے سنی نوجوان ساتھیوں اور پی ٹی آئی کے میرے محب وطن پاکستانیوں، میں آپ کو یہ دعوت فکر اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا، صرف اور صرف چند مہینے کی بات ہے، سالوں کی بات نہیں، 2-4 مہینے کے بعد اس انضمام کے جو بھیانک اور خطرناک نتائج سامنے آ رہے ہیں اور جو خطرناک اور بھیانک نتائج سامنے آئیں گے، وہ ان خطرناک اور بھیانک نتائج جب آئیں گے تو آپ بھی ضرور پچھتائیں گے کہ ہم سے یقیناً اور حقیقتاً بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی خطا سرزد ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انضمام کے بعد صرف اور صرف پروگرام بڑھ ہی نہیں گیا، بلکہ پوری کی پوری پی ٹی آئی بڑھ گئی ہے۔ صرف اور صرف پی ٹی آئی ہی نہیں بڑھی، بلکہ پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت نے پی ٹی آئی کے نوجوانوں کی ووٹ اور سپورٹ کو بھی واڑ لگا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی اسلام دشمنوں سے اور ملک دشمنوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سنی مسلمانوں کے ایمان اور دین کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔